اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تتقون ان کفرتم یوم یجل الولدان شیبا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اس جمعہ کے بعد پھر آخر میں ایک اور جمعہ آئے گا، اس کو ہم پہلا جمعہ کہیں تو پھر جمعۃ الوداع بھی آئے گا۔ پہلا جمعہ بھی جائے گا، جمعۃ الوداع بھی جائے گا، پھر شوال آ جائے گا۔ مہینہ ہے، پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے عام مہینے ہوتے ہیں چاند کے 29 دن یا 30 دن کے، یہ بھی 29 دن اور 30 دن رہے گا، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا واپس خدائے بزرگ و برتر کے پاس چلا جائے گا۔ 12 مہینے ہیں، 12 مہینے اب سے نہیں ہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہیں، جن میں 4 مہینوں کو خدائے بزرگ و برتر نے محترم ٹھہرایا۔ جو 3 مسلسل ہیں، ایک الگ ہے۔ عموماً حج کرنے والے ان مہینوں میں جاتے اور واپس آتے ہیں۔ ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، یہ متصل ہیں۔ ایک بالکل الگ رجب ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بڑی اہمیت کا ذکر ہے، لیکن چند مہینوں کو اس کی اپنی چند خوبیوں کی وجہ سے اسے بہت زیادہ ابھار کر پیش کیا گیا۔ رجب، شعبان، لیکن رمضان المبارک کو بہت زیادہ ابھارا گیا تاکہ لوگ اس کی قدر کریں اور اس کی قدر کرتے ہوئے کچھ کام جو کرنے کے ہیں اس پر ذرا اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میں آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہوں، چاہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوں یا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یا آپ کو پیدا کیا گیا ہو آخری زمانے میں، سرور کونین، ختم المرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، مالک حوض کوثر، شافی روض محشر۔ آپ کا پیریڈ ہے قیامت آنے تک کے لیے۔ قیامت آنے تک کے لیے آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کا لایا ہوا دین آخری دین ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ لہٰذا
ہم کو آخر میں پیدا کرنے کے بعد خیال کیا جا سکتا تھا خدا بندہ پہلے زمانے کی لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی 1050 ایئرس، حضرت آدم علیہ السلام کی 960 ایئرس. اب ہم عمر میں چھوٹے ہیں، بمشکل پیارے نبی کی امت جب سے پیارے نبی تشریف لائے ہیں اور دنیا قائم رہے گی تو اسٹینڈرڈ ایج وہ ہے 63 پیارے نبی کی. اس ایج کے اوپر جتنا مل رہا ہے ہم کو وہ بونس الاؤنس ہے. تو خیال آتا کوئی 1000 برس اگر عمل کیا ہو، 500 سال عمل کیا ہو، 200 سال عمل کیا ہو، اور ہم بچپن گزر گیا، 9-10 سال یوں کٹ گئے. پھر آفٹر 63 جو ایج ہے وہ ارذل عمر ہے، ایجڈ. ٹائم ملا کتنا؟ بالکل برائے نام 50 ایئرس. اس 50 ایئرس میں 1000 ایئر والے جو کام کریں گے ہمارا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا. اور ہم آخری ایام میں آئے ہیں، وہ آغاز کے ایام میں آئے تھے. کیا تناسب ہے میرے مولا. ایسی سوچ تھی. اللہ نے اس مہینے کو ایسا سوچنے والوں کے لیے کچھ اپنی طرف سے الاؤنسز دیے. لو تمہارے لیے بونس، تمہارے لیے الاؤنس. تو یہ ہم لوگ خوش نصیب امت ہیں کہ ہم کو قدرت نے ٹائم کم دیا، بونس زیادہ دیا ہے، الاؤنس زیادہ دیا ہے. اور کہا ہے کہ تمہارا جو زمانہ ہے اور پچھلا جو زمانہ تھا، پچھلے زمانے میں سمپلسٹی تھی، بہت سادگی. تم جس زمانے میں پیدا ہوں گے وہ زمانہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوگا. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں انتہائی کمپلیکیٹڈ دور ہے، انتہائی کمپلیکیٹڈ دور. قرآن مجید شروع ہوا، کہا گیا جو بھی سورہ تم پڑھو اس طرح پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خدا بندہ دادا اور دادی کو جس نے بہکا کر یہ چیلنج آپ کے سامنے کیا تھا، آدم و حوا کی وجہ سے آپ مجھے ڈیگریڈ کر دیے ہیں، ڈیفیم کر دیے ہیں، اور اس کا میں بدلہ لوں گا اولاد آدم سے. دادا کو اونچا مقام ملا تو لڑائی ہم سے ہے، اور اس وقت شیطانیت عروج پہ ہے، اتنی عروج پر ہے آپ گہرائی سے سوچے تو اندازہ کر سکتے ہیں کتنی شیطانیت عروج پر ہے. اللہ نے پیارے نبی کے ذریعے سے بتایا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کا ویری امپورٹنٹ پیپر جس سے گزر کر تم میرے سے قریب ہو سکتے تھے، وہ پیپر ہے خواتین کا پیپر.
اب رسول اللہ کی امت قیامت تک کے لیے ایک سیکنڈ پیپر اس کو دیا جا رہا ہے، وہ خواتین کے پیپر کے مقابل میں اور کرٹیکل بڑی اہمیت کا حامل پیپر ہے، اور وہ ہے مادیت، روپیہ، پیسہ، مال، دولت۔ تو ہمارے سامنے دو پیپر ہیں، ایک پیپر خواتین کے ساتھ ہمارا سلوک، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، اور دوسرا پیپر مال کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر۔ ہمیں معلوم ہونا خدا بندہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرے، خدا بندہ مال کے ساتھ اٹیچمنٹ کتنا ہو، اس کے ساتھ بیہیویئر کیا ہو۔ کسی زمانے میں اللہ کو یاد کرنے والے کو کہتے تھے اللہ والا ہے، بہت اس کی قدر ہوتی تھی۔ پھر ایک زمانہ آیا، پھر قدر ہونے لگی اخلاق والا۔ پھر ایک وقت آیا اللہ والا، اخلاق والا، ہوتے 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 آج اللہ بہت بڑے ہیں، اخلاق بہت اچھے ہیں، مگر ویٹیج سوسائٹی میں، ویٹیج شیطان نے یہ کروایا مال والا۔ اب آپ کو رمضان آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور کہا ہے اے اللہ کے رسول، اب آپ کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ دو سخت ترین پیپر ہیں، ایک حسن و جمال کا، تیسرا مال کا۔ ایک رکھا پھکا پیپر ہے، ڈرائی، اور وہ ہے اعمال کا۔ ان دونوں میں بیلنس کیسے کرتے ہوئے، بیلنس وے آف لائف گزارتے ہوئے اس دنیا سے گزرنا ہے۔ پلسرات پر جانا آسان ہے، لیکن یہ تینوں کے ساتھ خدا کے منشا کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق، عین سنت رسول کے مطابق ان تینوں پیپروں کو ایسا حل کرنا کہ بیوٹی کے پیپر میں بھی کامیاب ہو جائیں اور مال کے پیپر میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اعمال کے پیپر سے غافل نہ ہو۔ یہ سکھانے کے لیے رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں پیارے نبی جب 37 ایئرس کے ہو گئے تو بہت غور و فکر کر رہے تھے، غار حرا میں بیٹھے ہوئے، رات بھی وہیں گزر رہی ہے، دن بھی وہیں گزر رہا ہے۔ 8 دن کا عذوقہ ہے، کچھ کھجور ہے، آٹا ہے، پانی ہے۔ اماں ختیجہ لے جا کر سپلائی بھی کر دے رہے۔ تو 3 سال غور و فکر کیا، کیا ہے یہ، کیا ہے؟ غور و فکر فلسفے کا ایک بہت بڑا پیپر ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ بہت سے جو ایسے کرٹیکل پرابلمس ہیں اسے حل کر سکتے ہیں۔ جس میں سے پہلا پرابلم، پہلا مسئلہ جس کو آپ کو حل کرنا ہے وہ یہ، میں کون ہوں، میرا اسٹیٹس کیا ہے، زمین میں میری حیثیت کیا ہے، میرا پوزیشن کیا ہے، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، پیدائش کا مقصد کیا ہے، کب تک میں یہاں دنیا میں رہوں گا اور کب مر جاؤں گا، کس نے مجھے بھیجایا ہے، کیوں بھیجایا ہے۔ آپ خوب پڑھیے قرآن،
جن لوگ تراویح میں 5 پارے پڑھ رہے تھے ان کی رات قرآن ختم ہو گئی، روز 5 پارے، رات کو چھٹی تراویح تھی 30 پارے انہوں نے پڑھ لیا۔ جن لوگوں نے 3 پارے پڑھ رہے تھے ان کے کل رات 18 ہو گئے، جن کے 2 پڑھ رہے تھے وہ 12 ہو گئے، جو 1.25 پڑھ رہے تھے ان کے 9 ہو گئے، جو 1 پڑھ رہے تھے ان کے 6 ہو گئے۔ ان 6 پاروں میں یا 30 پاروں میں آپ ڈھونڈیے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈیے، میں کہاں ہوں، کیوں پیدا ہوا ہوں۔ اس پر جتنا وقت آپ، پیارے نبی 3 سال گزارے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، فقہ پڑھیے، سیرت پڑھیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے، ذکر کیجئے، شکر کیجئے، رزق حلال کھائیے، اور تنہائی میں غور کیجئے میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ اگر پیدا کیا گیا ہوں یہ کام کے لیے، اس کو کیسے انجام دوں۔ پھر یہ سوچئے، ڈوب کر سوچئے، ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، آپ کا مقصد کیا ہے، زندگی کیوں، کس لیے، تو اس پر بڑا وقت صرف کیجیے۔ ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، آخر میں اقبال کی زبان میں اچھے لوگوں نے کہا میرا نہ بنتا نہ بن، اللہ میاں بول رہے میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ٹھیک ہے میرا، میں اللہ ہوں، میرا نہیں بنتا مت بن، تو اپنا تو بن۔ اگر میں یہ ہوں، میرا مقام یہ ہے، میں خلیفہ ہوں، تو پھر میں خلافت کیسے کروں، زندگی کیسے گزاروں، کھاؤں تو کیا کھاؤں، پیوں تو کیا پیوں، بولوں تو کیا بولوں، دیکھوں تو کیا دیکھوں، سنوں تو کیا سنوں، سوچوں تو کیا سوچوں۔ پھر یہ سوچیے، جب سراغ زندگی مل گیا، میں نے خدا کو پا لیا، اور خدا کو پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے وہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ بقیہ سارے فلاسفیز بھلے سے نیٹشے کے ہوں، کارل مارکس کے ہوں، لینن کے ہوں، سب بالکل 0 پوائنٹ پہ ہیں۔ ہائیسٹ لیول پر اگر کوئی آپ کے پاس سوچنے کا انداز ہے تو وہ قرآن ہے، جس کے استاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک پارے پر لے جائیں گے، ایک ایک آیت پر لے جائیں گے، بتائیں گے یہاں غور کرو، یہاں غور کرو، یہاں غور کرو۔ قرآن مجید کی پہلی آیت اتری، پیارے نبی پیغمبر بنتے ہی اقرا، پوری دنیا اندھیرے میں ہے، اس کو اجالے میں لایا جا سکتا صرف ایجوکیشن سے، پڑھیے۔ کیسا؟ ایسا ویسا نہیں، بی اسمی ربک، رب کے نام سے پڑھیے۔ تو پہلے شیطان کو دور کیجئے، انہیں ازلی دشمن ہے آپ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس کو ہٹائیے۔ اس کے بعد اللہ کا نام لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ آپ بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں، مجھے راستہ بتائیے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے نہیں معلوم سیدھا راستہ کون سا ہے، میں سب معلوم کر سکوں گا، سارے علوم مجھے آ جائیں گے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، آپ تک آنے کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ پیارے نبی جیسی شخصیت
یہ دعا کرتے تھے، ہم سے دعا کرنے کو سکھایا، اللہم اصلی لی شاننی کلی ولا تکلنی نفسی الی طرفۃ عین۔ ایک سیکنڈ کے لیے پلک جھپک کے اتنی دیر آپ میرے کو اپنے حوالے نہیں کرنا، اور آپ ہی اصلاح کر سکتے ہیں، یہ صحیح روٹ ہے، چلو آگے۔ ارے ایکسیڈنٹ ہوا، ارے آؤ کیسا ہوا، ایک پلک جھپک مارے، 10 آدمی مر گئے، ٹکرا گئی، جا کے کار جو ہے جھاڑ سے ٹکرا گئی، ایک سیکنڈ میں وہ پہاڑ سے نیچے گر گئی، ایک ہی جھپک میں ہمالیہ سے آپ گنگا میں آ جا سکتے ہیں۔ ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ یہ قرآن آپ کو ایک لمحے کے لیے کیسا اٹھاتا ہے، دیکھیے۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں تخت پر، سامنے ایک گگنیٹک جن، عبقری جن بیٹھا ہوا ہے، زبردست، اور بازو میں ایک صاحب علم جو اللہ کا علم جاننے والے ہیں، وہ بھی ہیں۔ کہا کہ 1000 کلومیٹر سے ایک تخت لانا ہے ملک سبا کا، کون لائیں گے؟ جن بولا میں لاتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ آپ اپنے کرسی سے اترنے سے پہلے۔ جو اللہ کو جاننے والے تھے، علم والے تھے، انہوں نے کہا میں لاتا ہوں۔ آپ کتنی دیر میں لائیں گے؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو جن کا اور صاحب علم کا مقابلہ ہوا، ایک پلک جھپکتے لا کے 1000 کلومیٹر سے تخت لا کے رکھ دی۔ یہ ہے آپ کا مقام، ایک پلک جھپکتے ہوئے 1000 کلومیٹر سے آپ تخت لا کے رکھ دے سکتے۔ تسخیر کائنات آپ پہ ہے۔ ہم پوری قرآن پڑھے ہوں، 18 پارے پڑھے ہوں، 12 پارے پڑھے ہوں، 9 پڑھے ہوں یا 6 پڑھے ہوں، کیا ہے آپ پاس یہ کیپیسٹی؟ ایک سیکنڈ میں رمضان آیا، آپ کا مقام بتایا، سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر سے آپ تخت لا کے رکھ سکتے۔ میرے اتنے پیاری مسجد الفلاح کے بزرگ حضرات بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، لائر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں۔ Is there capacity is there in us؟ کیا ہمارے اندر ایسی صلاحیت ہے؟ یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کی شخصیت، یہ ہے رسول اللہ۔ معراج میں رات کے کچھ حصے میں کروڑوں 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 کلومیٹر عرش تک گئے، اسی رات میں واپس آ گئے۔ قرآن آپ کا یہ مقام بتا رہا ہے۔ یہ رمضان آیا اس اللہ سے آپ کو قریب کرنے کے لیے، اس میں ہے۔ سورہ اعراف پڑھیے۔ ایک بہت بڑے جاننے والے صاحب تھے، بہت ان کو نالج تھا، ویل ایجوکیٹڈ، ایڈوانس ایجوکیشن۔ اللہ چاہتے تھے یہاں ہیں، ان کو اور اوپر لے جانا، اور اوپر لے جانا، اور ایڈوانسمنٹ دینا، مگر آدمی کے ساتھ خواہش، نفس، شیطانیت، حیوانیت پیٹ لگا ہوا ہے۔ روحانی ترقی، ملائے اعلیٰ وہ بھی ہے۔ اقبال نے بڑی اچھی بات، اے طائر لاہوتی، اللہ کے قریب جانے والا، عرش کے قریب جانے والا ہم پرندہ ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے ہوتی ہے
پرواز میں کوتاہی، اے طائر لاہوتی، اس سے رزق سے موت اچھی جس سے رزق سے ہوتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ پرچہ ہے، بیوٹی، مال، پرواز، اعمال۔ اللہ نے سورہ اعراف میں بیان کیا، میں چاہتا تھا کہ اور بڑھاؤں، انہوں ذرا ایک لمحے کے لیے یوں دیکھے، نیچے دیکھے، دنیا، عورت، مال، پیسہ، وہیں شیطان کھڑا ہوا تھا۔ جیسے خوبصورت پھول کو پک کر لیتے ہیں پر، وہ بڑے عالم صاحب کو اچھا پک کر لیا، شیطان پکڑ لیا، اپنا دوست بنا لیا، بنا کے کہاں لے کر گیا؟ قرآن پڑھیے سورہ اعراف، اپنا ہمنوا بنا لیا اور بنا کر ان کو کتے کی لیول پہ لے گیا، کتا، ڈاگ، اور کہا اس پڑھے لکھے آدمی کا حال یہ ہوا، اگر پتھر بھی مارتے ہیں اس کو تو سمجھ رہا ہے کوئی ہڈی ڈالا ہوگا کھانے کے لیے، زبان ایسا لٹکائے، رال ٹپک رہی ہے، اتنی بلندی سے گرایا اور کتے کے لیور پھل گیا۔ رمضان آیا، فرق کرو، مال کا مقام، خوبصورتی کا مقام، اعمال کا مقام۔ اعمال میں آئے، خدا کو جانے، 1000 کلومیٹر سے 1 سیکنڈ میں تخت لا کے رکھ دیں، اور اگر خود کو نہیں پہچانے، خود کو نہیں جانے، یہ پیپر حل نہیں کر سکے، تو پھر سورہ اعراف کہتا ہے کتا ہے۔ 6 روزے ہو گئے، اب آپ دیکھیے ہم کیا ہیں، رمضان نے ہم کو کیا بنایا اور ہمیں کیا بننا تھا۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بہت قابل لوگ بہنیں بھی بھائیاں بھی ہیں، اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کیا ہیں، کیوں پیدا ہوئے ہیں، کرنا کیا ہے، کر کیا رہے ہیں۔ 6 روزے گزر گئے، 6 تراویحاں گزر گئے، 30 پارے بھی پڑھ لیے، 18 بھی پڑھ لیے، 12 بھی پڑھ لیے، 6 بھی پڑھ لیے، اور زندگی بھر پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ کیا قرب الہی کا مقام ہمیں حاصل ہے، یا پھر شیطان ہم کو کہیں اور لے جایا ہے؟ خدا بندہ رحم کر، رحم کر، رحم کر، اپنا بنا لے، آمین۔